رحیم، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمیں اپنے دیش بھارت پر فخر ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ وقت آئے تو دیش کی حفاظت کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، اور اس دیش کی عظیم زبان اردو زبان ہے۔ اور زبانوں کی طرح یہ وہ زبان ہے جو گنگا جمنی تہذیب کا مظہر اور آئینہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حال فی الحال میں آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا نے اردو زبان کو ہندوستان کی زبان قرار دیا اور ہندوستان کی تہذیب کا آئینہ قرار دیا، اور اسے ہندوستان کی تاریخ، تہذیب اور ثقافت کا مظہر قرار دیا۔ ہمیں خوشی ہے کہ الحمدللہ آج یہ زبان بالخصوص ضلع دامنگیرہ میں، خاص کر آپ کی بستی کرے بلچی میں، چنگیری میں، سنت بہلور میں اور آس پاس کے علاقوں میں بڑے پیمانے پہ اردو میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اردو کے اساتذہ موجود ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترم المقام عالی جناب عبدالجبار صاحب MLC، چیئرمین KPCC شعبہ اقلیت، ہمارے لیے قابل فخر شخصیت ہیں۔ بالخصوص مڈل کرناٹکا میں مسلمانوں کی قیادت کے لیے، اقلیت کی قیادت کے لیے ایک بہترین قائد، ایک بہترین لیڈر جو اس زمانے سے ملک و ملت کے لیے، اقلیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ ہماری دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف لائے۔ ہمیں بڑی خوشی حاصل ہوئی اور ہمیں مسرت کا احساس ہوتا ہے اور حوصلہ ملتا ہے کہ ہمارے قائد آنے، ہمارے لیڈر آنے سے اجلاس کو اور اس پروگرام کو ایک سند کا درجہ مل جاتا ہے۔ میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح سے ہمارے درمیان جناب سراج بھائی ہمارے وقت کے چیئرمین ضلع دامنگیرہ کے اور بڑے متحرک و فعال ہیں، جو ہمیشہ ہر کام میں ہمارے ساتھ دیتے ہیں، ملک و ملت کا کام کرتے ہیں۔ میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں اور مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے۔ یہاں پر بہت سارے نام ہیں، میں جلدی سب کا نام لے لیتا ہوں۔ جناب مدثر احمد صاحب نہیں تشریف لائے، جناب امان اللہ صاحب موجود ہیں، جناب عثمان شریف صاحب ہیں، جناب سید کلیم اللہ صاحب ہیں، جناب محمد عبید الرحمان صاحب ہیں، جناب کے اعجاز احمد سلام، جناب اعجاز بیگ صاحب، جناب لیاقت علی خان صاحب، جناب اعظم صاحب، جناب الطاف رضوی صاحب، جناب محمد شفیع الرحمان صاحب، جناب محبوب خان صاحب، محترمہ عظمت تاج صاحبہ اور جناب محمد عبید الرحمان صاحب، جناب الطاف رضوی صاحب، یہ تمام اور دیگر یہاں جو معززین بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے رکن جناب ڈاکٹر محمد داؤد محسن صاحب تشریف فرما ہے۔ میں آپ تمام کا دل کے تہ گہرائیوں سے کرناٹکا اردو اکیڈمی کی جانب سے استقبال بھی کرتا ہوں، اور اردو دوستی پر آپ نے جو یہاں شرکت کر کے محبت کا اظہار کیا ہے، اس پر میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بغیر کسی تاخیر کے اس موقع پر ایک بات ہمارے ذہن سے نکل جائے گی۔ 2 بچیاں جو آپ کی بستی کی ہیں اور آپ اردو اسکول میں پڑھ کر کرناٹکا اسٹیٹ میں 2nd رینک کا درجہ حاصل کیا ہے، اس پر میں کرناٹکا اردو اکیڈمی کے چیئرمین کی حیثیت سے جملہ ارکان کی جانب سے، رجسٹرار ارکان اور اسٹاف کی طرف سے، اور ہمارے قائد الحاج DZ ضمیر احمد صاحب، معزز وزیر برائے اوقاف، ہاؤسنگ اور اقلیتی بہبود کی جانب سے ان دونوں بچوں کے ماں باپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آپ قابل مبارکباد۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور حضور رحمت دو جہاں سید انس و جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج محبت و غلامی پیش کرتے ہوئے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس شعر کے ساتھ کہ خدا کی ہم سے آغاز ہر مقام کیا، کہ جس نے مجھ کو سخن فہم و خوش کلام کیا، وہ نور خاص
جبی نے ابوالبشر کو دیا کہ ملائکہ نے بھی آدم کا احترام کیا، بتا کے جن و بشر کے وجود کی غایت لیا وجود بے مقصد کا اختتام کیا۔ اور جہاں تک حضور کی بارگاہ میں بہت مشہور ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے بہت پسند آیا، دل کو چھو گیا، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرن، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرن، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ الحاج سی جناب کے عبدالجبار صاحب سے پوچھیں کہ جو ابھی عمرہ سے تشریف لائے ہیں، قابل مبارکباد ہیں، حج سے تشریف لائے سے پہلے عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، حج سے تشریف لائے، ان سے پوچھیے کہ خاک مدینہ کیا چیز ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے، قابل مبارکباد ہے، اللہ تعالیٰ یہ سعادت حرمین طیبین کی زیارت کی مجھے اور آپ تمام کو ہماری آل اولاد کو عطا فرمائے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی زیارت سے، حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف ہونے کے بعد اب ان کے دل میں اور بھی زیادہ ملک و ملت کے لیے خدمت کا جذبہ پیدا ہوا۔ ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ ان کے عمر صحت میں برکت دے اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے۔ اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، وہ شخص مہذب ہے جسے اردو آئی، وہ شخص مہذب ہے جسے اردو آئی۔ خواتین و حضرات، اردو ایک میٹھی زبان ہے، عالمگیر زبان ہے، ہمارے دیش کی زبان ہے، ہمارے ملک کی زبان ہے۔ اس زبان کی مٹھاس کا کیا کہنا، غزل کے چند اشعار سنا دیتا ہوں۔ زندگی مائل گفتار ہے خاموش رہو، زندگی مائل گفتار ہے خاموش رہو، کوئی آماد اظہار ہے خاموش رہو، کوئی آماد اظہار ہے خاموش رہو، جب سے صبر، جب کو صبر سے سہنے کا عہد بیت گیا، جب کو صبر سے سہنے کا عہد بیت گیا، اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے خاموش رہو، اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے خاموش رہو۔ سب کو خاموشی کی چادر میں چھپا رکھا ہے، سب کو خاموشی کی چادر میں چھپا رکھا ہے، ورنہ ہر شخص گنہگار ہے خاموش رہو، ورنہ ہر شخص گنہگار ہے خاموش رہو۔ اور وائس میں تم نے بہت شور مچا رکھا ہے، وائس میں تم نے بہت شور مچا رکھا ہے، پہلے ہر شخص پہلے ہی بیزار ہے خاموش رہو، ہر کوئی پہلے ہی بیزار ہے خاموش رہو۔ کس کو زیبا ہے زمانے میں بقا کا دعویٰ، کس کو زیبا ہے زمانے میں بقا کا دعویٰ، زندگی ریت کی دیوار ہے خاموش رہو، زندگی ریت کی دیوار ہے خاموش رہو۔ خواتین و حضرات، آج کے اس مشاعرے سے کرناٹکا اردو اکیڈمی کی جانب سے بالخصوص ہمارے لیڈر الحاج BZ ضمیر احمد صاحب کی طرف سے اور ہمارے تمام مسلم قائدین کی طرف سے، ہمارے موجود قائد کی طرف سے میں 2-3 پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پہلا پیغام علم کا، دوسرا پیغام عقل کا، تیسرا پیغام ہنر کا۔ ماشاءاللہ آپ صاحبان علم ہیں، صاحبان عقل ہیں، صاحبان ہنر ہیں، ہمیں آپ پر فخر۔ جیسا کہ ابھی عبدالجبار صاحب فرما رہے ہیں کہ کریبلچی جو ہے داونگیرہ سٹی آف نالج ہے، اور کریبلچی سٹی آف ٹیچرز اور سٹی آف ایجوکیشن ہے۔ ہر گھر میں یہاں ٹیچر موجود ہے، ہر گھر میں یہاں معلم ہے، ہر گھر میں یہاں استاد ہے۔ تو جہاں تک علم کی بات ہے، ہمارے آقا رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم، علم حاصل کرو۔ Knowledge is the most powerful weapon which you can use to change the world. سب سے بڑا ہتھیار علم ہے، تعلیم ہے۔ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی، نادان کو الٹا بھی تو نادان رہا۔ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی، نادان کو الٹا بھی تو نادان نہ رہا، نادان رہا۔ تو تعلیم کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ علم چندہ کے بیشتر خانی
مجھے یہ